السلام علیکم، ویلکم ٹو سویرا اسٹوری اسٹور۔ یہ کہانی ہے کچھ سال پہلے کی کہ ایک خوفناک محل کے سامنے ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں کوئی بھی اپنے مردوں کو نہیں دفناتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد جب فیملی ایک مردے کو دفنانے کے لیے آئی اور جب وہ کچھ ہی دنوں بعد اس مردے کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہاں مردہ نہیں تھا۔ قریب ہی ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی ثانیہ جو کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورت سی لائبریری میں ہر ایک سے ایک کتاب تھی۔ رانی اور بادشاہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ثانیہ 24 گھنٹے کتاب ہی پڑھتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب وہ ہمارے کام آئے کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے اور وہ یہاں کی شہزادی بھی ہے۔ جب یہ بات شہزادی یعنی ثانیہ کو پتہ چلی کہ ایک قبرستان ہے اور قبرستان کے بعد ایک خوفناک محل ہے اور وہاں سے دفنائے ہوئے مردے غائب ہو جاتے ہیں، وہ اس کا پتہ لگانے کے لیے وہ محل نکل گئی۔ کافی دیر کا سفر کرنے کے بعد وہ محل تک پہنچنے ہی والی تھی۔ جب اسے وہ خوفناک قبرستان دکھا تو وہ اتر گئی اور محل تک پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ کوئی ایسا ویسا محل نہیں ہے۔ جب وہ محل کے اندر گئی تو محل کافی خوبصورت تھا اور جب وہ لائبریری تک پہنچی تو وہاں خوبصورت سے کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ ایسی کتابیں تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی ثانیہ کو یہ پسند آیا اور اس نے ان سب میں سے کوئی ایک کتاب پڑھنے کا سوچا اور کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک ایسی کتاب ملی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور یہ کتاب پوری لائبریری میں سب سے الگ تھی۔ جب شہزادی نے یہ کتاب کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جادو وہی ختم کر سکتا ہے جو یہ کتاب کھولے گا اور اگر وہ یہ نہیں کر سکا تو یہاں سے وہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ اور کالا جادو ختم کرنے کے لیے ایک جادوئی شیشے کے سامنے 3 مرتبہ یہ لائن پڑھنی ہے جس سے یہ جادو ختم ہو جائے گا اور اب دوبارہ مردہ غائب نہیں ہوگا۔ شہزادی ثانیہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کتاب تو میں نے ہی کھولی ہے، لگتا ہے اب یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا، لیکن اب میں جادوئی شیشہ کہاں ڈھونڈوں گی؟ وہ کچھ دیر تک اس محل میں گھومتی ہے اور اسے ایک شیشہ نظر آتا ہے۔ شہزادی ثانیہ کچھ دیر تک اس شیشے کو دیکھتی رہتی ہے لیکن وہ ایک عام شیشہ تھا۔ وہ اسے چھوڑتی ہے اور کہیں اور ڈھونڈتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک محل میں گھومتی ہے تاکہ اسے وہ شیشہ ملے، لیکن جیسے ہی وہ قبرستان میں ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے تو اسے ایک قبرستان کے باہر ایک شیشہ نظر آتا ہے۔ جب وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو وہ بالکل الگ نظر آ رہی تھی۔ اب وہ بنا ڈرے وہ 3 لائنیں پڑھ لیتی ہے اور وہ لائن پڑھ کے کچھ دیر تک کے لیے سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں قبرستان قبروں سے بھر جاتا ہے اور اچانک جادوئی شیشے سے ایک روح نکلتی ہے جس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے۔ وہ گلاب کے پھول سارے قبروں میں رکھ دیتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور کتاب میں سے روشنی نکلتی ہے جس میں سے آواز آتی ہے شاباش لڑکی، تم ہی ہو بہادر، جو یہ کام سالوں تک نہیں کر پایا تم نے ایک دن میں کر لیا، اور کہتا ہے جاؤ تمہارا تحفہ قبرستان میں ہے، وہاں ایک تلوار کے پاس ایک تاج پڑا ہوگا، اسے پہن لو، یہ کام کرنے کی اصلی پہچان تمہاری وہ ہے جس سے تمہاری پہچان ہوگی کہ یہ بہادری والا کام تم نے کیا ہے۔ ثانیہ اس تاج کو پہن لیتی ہے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جب شہزادی ثانیہ اپنے محل پہنچتی ہے اور بادشاہ جب اس کا تاج دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے یہ تاج تم کہاں سے لائی ہو؟ تم جانتی ہو تم نے کیا پہنا ہے؟ شہزادی ثانیہ اسے ساری کہانی بتاتی ہے اور کہتی ہے اس کتاب میں سے آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تاج تمہارا ہے تو یہ میں نے پہن لیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ تاج تمہارے بہادر ہونے کی نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تم بہادر ہو، اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کام کیا ہے، وہ کام جو آج تک کوئی رانی نہیں کر پائی اور تم نے کر دیا، اور اس وجہ سے کتنی رانیوں کی موت ہو چکی ہے، اور جب یہ بات باقی لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر شہزادی ثانیہ کو بہادر شہزادی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آتی ہے تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔